نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو خاتمہ بالخیر فرمائے، کیونکہ روایت میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، اور ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کسی کا خاتمہ کیسے ہونا ہے۔ بعض اوقات بندہ زندگی اسلام میں گزارتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے ایسے جملے نکالتا ہے آخر میں کہ کفر کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، اور بسا اوقات بندہ زندگی کفر میں گزارتا ہے لیکن اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں، ایمان نصیب فرماتے ہیں، دنیا سے ایمان سے چلا جاتا ہے۔ تو اصل دار و مدار ہے خاتمے پر کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اس وقت ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، اور بڑے بڑے بزرگ علماء صلحاء اتقیاء اسی بات پر روتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو خاتمہ اچھا ہو اس کے لیے ایک بہترین نبوی نسخہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ اچھی باتیں ان تک پہنچیں۔ یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ لوگ مصروف ہیں، وہ خود نہیں پڑھ سکتے کتابوں کو، تک ان کی رسائی نہیں، تو اچھی اچھی باتیں کتابوں سے لے کر آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صدقہ جاریہ بھی ہو ہمارے لیے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ نبینا ہو چکے تھے اور گھر کے اندر انہوں نے اپنی عبادت کی اور نماز کی جگہ بنا رکھی تھی، تو وہ وہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ نماز کی جگہ سے لے کر دروازے تک انہوں نے ایک رسی باندھ رکھی تھی، اگر باہر کوئی فقیر یا مسکین آتا، کوئی صاحب حاجت آتا، کوئی چیز مانگتا تو وہ خود اٹھ کر ایک ٹوکرا انہوں نے بنایا جس کے اندر انہوں نے کچھ وہ رقم رکھی ہوتی تھی، وہ وہاں سے چیز اٹھاتے اور رسی کو پکڑتے پکڑتے بڑی مشکل سے دروازے تک پہنچتے اور جا کر اپنے ہاتھوں سے وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ رقم اس مسکین کو دے دیتے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا اور ان کے لیے یہ بڑی مشکل کام ہوتا تھا رسی سے پکڑ کر آنا۔ تو ایک دن گھر والوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ اتنی مشکل سے آپ جاتے ہیں اور مشقت برداشت کرتے ہیں، آپ ہمیں کہہ دیا کریں، ہم آپ کی جگہ پہ دے دیں گے، ثواب تو آپ کو مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں مشکل برداشت کرتا ہوں، مشقت، یہ ایک وجہ سے، وہ یہ کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے مسکین، فقیر، محتاج کو اپنے ہاتھوں سے یہ صدقہ اور خیرات دینا یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں بری موت نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، تو اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے یہ صدقہ، یہ خیرات میں مسکینوں کو دیتا ہوں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے صدقے خیرات دینا، ضرورت مندوں کو فی سبیل اللہ مسجد میں خرچ کرنا، مدرسے پہ خرچ کرنا، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، محتاجوں، اور آج کے اس پرفتن اور مہنگائی کے اور مشکل دور میں جو ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو جو حاجت مند ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنا بغیر ریاکاری، اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، اور ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو یہ ایک نبوی نسخہ ہے، اگر چاہتے ہو بری موت سے بچو تو اپنے ہاتھوں سے صدقات و خیرات کریں۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔